बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन हज़रात, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसी शख्सियत हैं जिनके जिक्र के बगैर तारीख मुकम्मल होती है और ना ही इस्लामी तारीख। आपको अगर हज़रत उमर की ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करना हो तो वो लफ्ज़ कौन सा हो सकता है? वो लफ्ज़ होगा अदल, अदल फारूकी। अब सवाल यह है कि हज़रत उमर ने यह अदल सीखा कहां से? आपने अदल इस्लाम से सीखा था। इस्लाम अदल है और अदल इस्लाम है। हम अगर इस्लामी माशरे और मुसलमान से अदल खारिज कर दें तो मुसलमान मुसलमान रहेगा, इस्लामी माशरा रहेगा और ना ही इस्लाम रहेगा। पूरा मजहब, पूरी तहजीब ही खत्म हो जाएगी। लेकिन आप हमारा कमाल देखिए कि हम इंसाफ के बगैर इस रियासत को इस्लामी जमहूरिया, इस माशरे को इस्लामी माशरा और बेइंसाफी करने वाले इन लोगों को मुसलमान कहते हैं। आप कल से अपनी स्क्रीनों पर लाहौर के मकतूल बच्चे जैन की मां और इसकी दो बहनों को देख रहे हैं। ये क्या कह रही हैं? मेरे ऊपर किसी चीज का कोई दबाव नहीं है। किस वजह से आपने अपने बेटे की माफी की? किसने माफी की? माफ किया। तो फिर किस तरह वो बरी हो गए? और क्या आपको है क्या हुकूमत जो है आप बोल नहीं रही? क्या वजह? आप पढ़ी लिखी नहीं, मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला है। बस आप नहीं आपके तो आप केस पर थू करेंगी? नहीं। ये आवाज, ये आंसुओं से भीगी हुई आवाज इस पूरी रियासत का जनाजा है। इस बेवा मां का कसूर क्या था? इसका कसूर यह था कि 1 अप्रैल की शाम ऐन उस वक्त इसका वाहिद बेटा गली से गुजर रहा था जब एक जागीरजादा मुस्तफा कांजू शराब और तकब्बर के नशे में धुत होकर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। जैन फायरिंग की जद में आ गया। मुस्तफा कांजू गिरफ्तार हुआ, मुकदमा चला, लेकिन मुकदमे के 14 गवाह खरीद लिए गए या फिर दबा दिए गए। गवाह गायब हो गए और 2 जवान बेटियों की बेवा मां अकेली रह गई। जज ने मुस्तफा कांजू, कातिल मुस्तफा कांजू को रिहा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस रिहाई पर 100 मोटर नोट्स ले लिया। जब इस मां से केस से पीछे हटने की वजह पूछी गई तो इसने जवाब दिया कि मैं 2 जवान बच्चियों के होते हुए इतने मजबूत लोगों के खिलाफ मुकदमा कैसे लड़ सकती हूं। यह है इस मुल्क, जी हां, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, उन मुसलमानों के मुल्क में इंसाफ की हालत जिनके मजहब से अगर इंसाफ निकाल दिया जाए तो मजहब नहीं रहता। आप इस मुल्क में कुछ ना करें, आप सिर्फ एक फैसला कर लें कि हम यूरोप की तरह कत्ल को रियासत के खिलाफ जुर्म समझेंगे और रियासत जिस दिन किसी मकतूल की लाश उठाएगी ये उस दिन ये ऐलान करेगी कि हम जब तक इसके कातिल को सजा नहीं दे लेंगे हम उस दिन तक चैन से नहीं सोएंगे। यकीन कीजिए, उस दिन के बाद इस मुल्क में कत्ल होना बंद हो जाएंगे। ख़वातीन हज़रात, आज रात 12 बजे सिंध के 15 और पंजाब के 12 इजला में बल्दियाती इलेक्शनों की मुहिम खत्म हो जाएगी। यह बल्दियाती इलेक्शनों का दूसरा मरहला है। इस मरहले में इमरान खान और बिलावल भुट्टो दोनों हलकों में उतरे। देखो बिलावल बेटा, ऐसे पॉलिटिक्स नहीं होती। ये नया पाकिस्तान बनने जा रहा है बेबी बिलावल। चाचा इमरान खान, आप मुझे सियासत सिखाने की बात करते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या किसी ने मछली को तैरना सिखाया है? क्या किसी ने उड़ने को उड़ना सिखाया है? मेरे कुछ अंकल्स ने मेरे साथ छोड़ दिया। अब मुझे धोखा नहीं दिया। मेरे कुछ अंकल्स ने मुझे धोखा दिया। क्या इन दौरों और तकरीरों के बाद भी इन इजला के नताइज पहले मरहले जैसे होंगे या फिर नताइज मुख्तलिफ होंगे? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं मोहतरमा माइजा हमीद साहिबा, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। फौजिया कसूरी साहिबा हमारी दूसरी मेहमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखती हैं। अखुंज़दा चट्टान साहब हमारे तीसरे मेहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। और डॉक्टर मोहम्मद अमजद साहब हमारे तीसरे मेहमान है, सेक्रेटरी जनरल ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे ये फरमाइएगा कि आपकी तरफ से ये ऐलान हुआ था कि आप तीसरी कुव्वत हैं, और ये किस बेस पे आपने कह दिया कि अब आप तीसरी कुव्वत हो गई? इसका मतलब ये हुआ कि पहली कुव्वत पीपल्स पार्टी वो खत्म हो गई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वो खत्म हो गई, PTI वो खत्म हो गई और उसके बाद आप कुव्वत है, ये कैसे? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने ये नहीं कहा कि हम तीसरी कुव्वत बन गए हैं। हमने ये कहा कि 2 पार्टियां पहले थीं, दोनों ने बारी बारी हुकूमत की और कर रही हैं,
اور عوام کے سامنے ہے جو ان کی کارکردگی ہے, جو ان کی لوگوں کی لائکنگ ہے, ڈس لائکنگ ہے, جو حالات ہے ملک کے. تو آپ کا خیال یہ ہے کہ پی ٹی آئی بھی اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی نے ان کو کافی حد تک ریپلیس کرنے کی کوشش کی اور کامیاب بھی ہوئی, اور 2013 میں بھی اچھی پاپولیرٹی بھی گین کی, بہت ساری جماعتوں کے لوگ بھی شامل ہوئے, ابھی تک شامل ہوتے رہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے کچھ جو ذاتی فیصلے ہیں یا ان کی جو انٹرنل پارٹی پولیٹکس ہے, وہ اس کی وجہ سے پی ٹی آئی ابھی جو لوکل باڈیز کے الیکشن میں اس میں کافی حد تک پیچھے چلے گی, بلکہ ناکام ہو چکی ہے. اچھا, اب یہ فرمائیں اب یہ فرمائیں کہ پہلا مرحلہ جو تھا بلدیاتی الیکشنز کا, 20 ضلعوں میں الیکشن ہوئے ہیں, تو ان میں سے آپ نے کتنی سیٹیں حاصل کی؟ اس میں یہ ہے کہ ہم نے چونکہ نیشنل الیکشن جو پہلے تھے اس میں بھی ہم نے بائیکاٹ کیا تھا, کیونکہ ہمارے قائد کو انہوں نے حیات نااہل قرار دے دیا تھا. ہم نے یہ کہا تھا کہ ان کی پہلے اہلیت کو ہم نے چیلنج کیا کہ ان کو پہلے آپ بتائیں کہ کیوں نااہل کیا, اور اس کے بعد then we will go into the election. 20 اضلاع میں آپ نے اپنے امیدوار نہیں کھڑے کیے؟ نہیں, ہم نے پارٹی کی بیس پہ تو نہیں کیا, کیونکہ ہمارا ایک پارٹی کا ڈیسیژن تھا. لیکن جو ہمارے ورکرز ہیں یا جو مختلف ہمارے عہدیدار ہیں, انہوں نے اپنے نام سے الیکشن لڑا, ایز اے پاکستان فرسٹ گروپ کے نام سے الیکشن لڑا, اور بہت سارے ایسے ہیں جو آزاد امیدوار کی صورت میں وہ جیتے ہیں. اور اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ سارے کے سارے آپ؟ نہیں, ہم یہ نہیں کہتے. ایک اس میں 50% آپ کے ہوگا؟ نہیں, 50% نہیں, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تقریباً رفلی 1000 کے قریب جو بنے تھے, اس میں میرا خیال ہے کہ 25% کے قریب ہمارے بندے ہیں اس میں, وہ آپ کے ہیں. اور اس بیس پہ آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ تیسری قوت ہے؟ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک تو وہ بھی ہم نے دیکھا کہ لوگ, ہم نے حالانکہ ووٹ بائیکاٹ بھی کیا, ہم نے الیکشن میں پارٹی بھی نہیں آئی, پھر بھی ہمارے لوگوں کو انہوں نے پریفر کیا. دوسری بات یہ کہ جو پی ٹی آئی کو ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تیسری قوت بننے جا رہی ہے, ان کی ویکنس کی وجہ سے اب ہم نے یہ سوچا کہ ہمیں بھی میدان میں آنا چاہیے, کھل کر سیاست کرنا چاہیے. بہت ساری پارٹیاں جو ہیں وہ ہمارے ساتھ اب مل رہی ہیں, الحاق ہو رہا ہے. اس کی صورت میں جب ایک بڑا الائنس بنے گا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم محنت کریں گے تو 2018 تک جب یہ الیکشن آئیں گے تب تک ہم تیسری قوت کی طور پہ سامنے آ سکتے ہیں. فوجی صاحبہ, دیکھیے آپ کی پارٹی کی جو ویکنیسز ہیں اس کا نقصان آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ اب جنرل پرویز مشرف صاحب کی پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آپ ختم ہو چکے ہیں اور اب وہ آپ کی جگہ لے رہے ہیں. تو آپ کو محسوس نہیں ہو رہا کہ اتنی بڑی اچیومنٹ کے بعد آپ کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جی بہت شکریہ جی آپ کا. دیکھیں چوہدری صاحب, ہر جماعت کو حق ہے کہ وہ کچھ بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ اپنے کو تیسری کیوں, یہ اپنے کو پہلی قوت پاکستان کی سمجھ سکتے ہیں. بڑی حوصلہ افزائی کی بات ہوگی ان کے ورکرز کے لیے. سمجھنے میں اور ایکچوئل جو ریالٹی ہے اس میں فرق ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی 20 سال کی سٹرگل ہے. ہم ابھی بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم کو بہت بڑی چیز ہو گئے, مگر الحمدللہ یہ ساری دنیا جانتی ہے, پاکستان کے لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. یہ پارٹی پاکستان کی بہت بڑی, آپ کے کڑاکے نکل گئے ہیں. نہیں, وہ بھی چلیں, وہ بھی ایک بہت اچھا سبق ہے ہمارے لیے, کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ ہمیں ایز این آرگنائزیشن ہماری پارٹی کے اندر جو مسئلے مسائل ہیں یا جو غلط فیصلے ہیں یا جو ہماری ناتجربہ کاری ہے الیکشن کے حوالے سے, ہمیں اس کے اندر بہت امپروومنٹس کی ضرورت ہے. اب دیکھیے نا, جو پہلا مرحلہ تھا پورے سندھ میں آپ کی صرف 4 سیٹیں. دیکھیں لاہور آپ کے ہاتھ سے نکل گیا جو آپ کا اپنا شہر ہوتا تھا. فیصل آباد میں آپ نے مکمل طور پہ, آپ کے پاس امیدوار ہی نہیں تھے فیصل آباد میں. چوہدری صاحب, تو یہ میں آپ کو کہہ رہی ہوں نا کہ یہ ایک طریقے سے پارٹی کے لیے اس کے اندر میسیجز ہیں, اس کے اندر سبق ہیں, اور پارٹی سیکھے گی. مگر پی ٹی آئی کہیں چلی نہیں جائے گی. پاکستان تحریک انصاف ایک موومنٹ ہے, اس کے اندر ملینز آف فالوورز ہیں ہمارے پاکستان میں الحمدللہ, اور ہر پاکستان کے صوبے کے اندر فالوئنگ ہے. ہم مقابلہ کرتے رہیں گے. مشورہ لوگ آپ کو دے رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنی پارٹی پہ توجہ دیں, آپ اپنے بھتیجے کو ایجوکیٹ کرنا شروع کر دیا, آپ نے بلاول صاحب کو, آپ نے ان کی تعلیم و تربیت شروع کر دی, تو اس کے بجائے آپ اپنی تنظیم پہ توجہ دیں. دیکھیں جی, پاکستان کی سیاست میں تو بہت قسم کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کسی کو بیٹا کہنا یا کسی کو چاچا کہنا, دونوں ہی اچھے الفاظ ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. بڑے مہذب طریقے سے سوال جواب ہو گیا. کہنا, پھر اس کے بعد کہنا کہ آؤ میں تمہیں سیاست سکھاتا ہوں, یہ تو کوئی عزت والی بات نہیں ہے. چٹان صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ چچا اور جو بھتیجے کی سیاست ہے, اس میں آپ کو بھتیجا جیتتا ہو نظر آ رہا ہے یا چچا حضور جیتتے ہو نظر آ رہے ہیں؟
مجھے बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम سب سے پہلے تو یہ جاوید چودھری صاحب مجھے تو اس بات پہ حیرانی ہے کہ ایک بار تو پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی ختم ہو چکے, پیپلز پارٹی کا کوئی حیثیت نہیں رہا ہے, پیپلز پارٹی, اور پھر جب نیازی صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں اسٹیج پہ تو ان کے توپوں کا پورا رخ بلاول صاحب کی طرف ہو جاتا ہے. اصل میں نیازی صاحب کو ایک خوف ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ تو لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ میں ایک نوجوان قیادت اور نوجوان قیادت کے لیے ہوں, لیکن اس کو تو خود اندازہ ہے کہ وہ کتنے سال کا ہے اور وہ اور یعنی 70 سال سے بندہ اوپر وہ کہ وہ پھر بچہ بن جاتا ہے. 70 کے نہیں ہے تو ہو جائے گا نا 63-64 2018 تک ہو جائے گا. تو مطلب ہے کہ اب بلاول صاحب حقیقی معنوں میں نوجوانوں کا قیادت ہے. اور میں نے جو بلاول صاحب کو سنا ہے, بلاول صاحب نے کبھی بھی جناب محترم عمران نیازی صاحب کے بارے میں کبھی کوئی غلط بات نہیں کی. انہوں نے بھی کہا, انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ مجھ سے کیا مشورہ دیا تھا, بلکہ ان کو سیاست سکھایا تھا. انہوں نے اس کو کہا تھا کہ آپ بے شک سن میں آ جائے, ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں, لیکن آنے سے پہلے اپنا ایک تنظیم بنا لے, کیونکہ آپ جس گھر میں آ رہی ہیں, آپ جو محترم نیازی صاحب جن گھروں میں جاتے ہیں وہ والے گھر ہے جس میں مشرف صاحب بھی گیا ہے, اس میں نواز شریف صاحب بھی گیا ہے, اور جو بھی اینٹی پیپلز پارٹی کا سیاست اس ملک میں کرتے ہیں تو وہ لوگ بلاتے ہیں, صرف جھنڈے تبدیل ہو جاتے ہیں, گھر وہی رہتے ہیں. تو انہوں نے تو نیازی صاحب کو سیاست سکھانے کا مشورہ دیا ہے کہ آپ بے شک آئے, ہم آپ کو ویلکم کہہ رہے ہیں, لیکن آنے سے پہلے اپنا ایک تنظیم بنا لے اور اپنی تنظیم کے پاس آ جائے. عمران خان صاحب کو اب اعتراض یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی نواز شریف کو بلانے کے بجائے, نواز شریف سے بات کرنے کے بجائے وہ صرف اور صرف عمران خان کا نام لیتے ہیں. تو اب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ جو آپ کے اوپر ایک الزام لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دونوں ایک ہی جماعت ہیں, تو یہ تو ثابت ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آپ جب بھی تقریر کرتے ہیں بلاول صاحب تو میاں نواز شریف کے بجائے صرف ان کا ہدف عمران خان ہوتا ہے. تو عمران خان کو اتنی امپورٹنس کیوں سر؟ دیکھیے جی, میں نے تو بلاول صاحب کی جتنے تقاریر سنی اور یہ حالیہ تقاریر سنی ہے تو انہوں نے دونوں کو, انہوں نے جناب محترم نواز شریف صاحب کو بھی یہی مشورہ دیا تھا کہ ہم آپ کو سندھ میں آنے کا خوش آمدید کہتے ہیں, لیکن جس طریقے سے آپ لوگ آ رہے ہیں اس طریقے سے آپ لوگوں کو ووٹ نہیں ملے گا. آپ اپنا تنظیمی ڈھانچہ بنا کے اور یہاں سندھ کے عوام کی خدمت کر کے آپ کو تھوڑا سا پرانا اگر ہم ماضی یاد رکھیں نا تو اس میں اوے نواز شریف بھی ہوا تھا اور میاں صاحب یہ بھی ہوا تھا اور مولوی صاحب بھی ہوا تھا. تو اب تو آپ میاں نواز شریف کا نام ہی نہیں لیتے سر, بلے والا آپ کو بہت یاد ہے. تو اس سیاست کا اثر یہ ہوا تھا کہ کبھی بھی جمہوریت نے اپنا ٹائم پورا نہیں کیا تھا, اور جب ہم نے اس سیاست کو دفن کر دیا, او والے سیاست کو دفن کر دیا, تو آج آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ اس ملک میں 5 سال ایک جمہوریت نے پورا کیا, دوسرے جمہوریت کا 3 سال ہو رہے ہیں, اس ملک میں بلدیاتی الیکشن بھی ہو رہے ہیں, اور کسی تبازمہ کو یہ حصہ نہیں مل رہے ہیں کہ وہ آ کے, بلکہ وہ لوگ بھی جو بیساکھیوں کے انتظار میں تھے, اب ان لوگوں نے بھی کوشش شروع کیا ہے, ان کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ آپ اس ملک میں ہمیں کوئی بیساکھی ڈکٹیٹر نہیں ملے گا, ہمیں چاہیے کہ خود سے کام شروع کرے اور خود سے اپنی لیے صاحب جو پچھلے 20 حلقوں میں 20 اضلاع میں جو الیکشنز ہوئے تھے, پہلا مرحلہ تھا جو بلدیاتی الیکشن کا, اس کا اگر جائزہ لیں تو اس میں عمران خان صاحب اتنے ایکٹیو نہیں تھے اور بلاول صاحب بھی اتنے ایکٹیو نہیں تھے. اب یہ دوسرے حلقے میں دونوں سیاستدان باہر نکلے ہیں, تو آپ یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کے باہر نکلنے سے آپ کے ووٹ بینک پہ اثر پڑے گا؟ دیکھیں, پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک مسکنسیپشن دور کر لینی چاہیے. ابھی چٹان صاحب نے بھی یہ بات کی کہ ووٹ جو ہے پرفارمنس پہ ملتا ہے, ووٹ تقریر پہ نہیں ملتا, ووٹ جلسوں پہ نہیں ملتا, ووٹ جو ہے ریگنگ کا راگ الاپنے سے نہیں ملتا. جو ابھی فوزیہ صاحبہ نے تنظیم کی بات کی, دیکھیں جس پارٹی کا نعرہ ہی صرف ریگنگ تھا, وہ اگر اپنی تنظیم ہی نہیں بنا سکی پنجاب میں, وہ کیا الیکشن لڑے گی, وہ کس طرح جو ہے وہ پینیٹریٹ کرے گی میسج میں؟ میں نہیں سمجھتی کہ اسی لیے پہلے مرحلے میں ہی ان کے آرگنائزرز نے استعفیٰ دیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ آرگنائزیشن میں مسئلہ ہے. تو وہی جو جلسے جلوس میں کانسنٹریشن تھی وہی اگر تنظیم پہ لگائی جاتی, کیونکہ کے پی کے میں تو گورننس کوئی نظر نہیں آتی, تو اگر تنظیم پہ جو ہے اگر کانسنٹریشن ہوتی تو شاید پنجاب میں ان کو تنظیم پہ توجہ تو آپ کو بھی دینی پڑے گی. فیصلہ آباد میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جمہوریت ہے, اور جمہوریت میں فیصلہ آباد میں جو بھی ہو رہا ہے ان کی بھی جمہوریت ہے نا, ان کو بھی جمہوریت میں ان کو ووٹ نہیں ملے. اس جمہوریت میں جس میں اگر آپس میں اگر لڑائیاں ہو رہی ہیں یا فیصل آباد میں جو بھی ہو رہا ہے وہ جمہوریت کے تحت ہو رہا ہے, لیکن ووٹ پی ایم ایل این کو ہی مل رہا ہے, تو پرفارمنس کی بیسس پہ ہی ووٹ ملتا ہے. اگر پرفارمنس کی بات ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو سندھ میں کیسے ووٹ مل رہا ہے, مجھے فرمائیے گا, کیونکہ آپ سب کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی سندھ میں پرفارم ہی نہیں کر رہی, تو پھر ووٹ کہاں سے لے رہی ہے وہ؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کا ایک جو ہے ایک نظریاتی ووٹ ہے,
اور وہ ابھی اسی پہ چلتا آ رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس کا ٹائم بھی ختم ہونے کو ہے. اگر یہ اس طرح الیکشنز میں انہوں نے کمال کر دیا. دیکھیں وہی میں کہہ رہی ہوں نا، ایک نظریاتی ووٹ ہے، لیکن پرفارمنس میں اگر دیکھا جائے تو دیکھیں اوور آل جو ہے پیپلز پارٹی ریسیڈ کرتی ہوئی نظر آئی ہے. اب پہلے فیڈرل میں تھی، اب صرف سندھ تک رہ گئی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ایک آئی اوپنر ہے، اور آئی اوپنر ہے. نہیں جی جب پنجاب میں پرفارمنس شو کی تو فیڈرل گورنمنٹ میں آئے نا، اسی طرح ہوتا ہے نا. پھر آپ NA-122 کا رزلٹ دیکھ لیں، پھر آپ بلدیاتی الیکشن کا رزلٹ دیکھ لیں. وزیر اعظم صاحب پنجاب سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں. وہ اگر انہوں نے موٹر وے کا افتتاح بھی کرنا ہو تو سارے موٹر ویز پنجاب میں ہی بنا رہے ہوتے ہیں. لودھا جا کے وہ رائڈ آئی اربوں روپے کا اعلان کر رہے ہیں. تو وہ جائیں نا کراچی میں بھی جائیں. پچھلے ہفتے دیوالی کا فنکشن کہاں تھا؟ کہاں گئے تھے؟ دیوالی بنانے کے لیے گئے تھے آپ نے 5 گھنٹے کے لیے تشریف لے گئے. اور یہ ایک پروجیکٹ مجھے بتائیں جو انہوں نے بہت بڑا میگا پروجیکٹ انہوں نے سندھ میں شروع کیا. جو ارتھ کوئک کے وکٹمز تھے اس کے لیے اس سے پہلے جو اس سے 2 دن بعد جو ہے وہ ادھر KPK میں گئے ہوئے تھے. تو وزیر اعظم تو پورے ملک کے ہیں. جو کسان پیکج ہے وہ بھی پورے ملک کے لیے اناؤنس کیا گیا. کسان پیکج صرف آپ لودھا چلے جاتے ہیں جہاں پہ الیکشن ہو رہے ہیں. نہیں دیکھیں پورے ملک کے لیے اناؤنس کیا گیا. یہاں تو آپ کریں نا صرف پنجاب کے لیے اناؤنس جدھر الیکشن ہوئے وہاں دے. آپ فرمائیے چٹان صاحب، سندھ میں مجھے بتائیے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ دیوالی منانے کے لیے وہاں پہ گئے تھے وہ. تو آپ اس پہ سمجھتے ہیں کافی ہے پرائم منسٹر صاحب تو یہ تو پرانی مسلم لیگ ہے بیچاری. اور بات ہے کہ قاپ والوں کو موقع مل جاتا ہے، مسلم لیگوں کو ایک سائڈ نواز شریف صاحب نے رکھا ہے. اس کو بھی پتا ہے کہ جو شہباز شریف صاحب ہے وہ لگتا ہے کہ پوری پاکستان کا چیف منسٹر ہے، اور PM صاحب لگتا ہے کہ صرف پنجاب کا PM ہے. تو یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. انہوں نے تو کبھی احساسی میں پنجاب کی آپ مہربانی کر رہے ہیں، پنجاب کی بات کر رہے ہیں. لوگوں کا کہنا ہے کہ لاہور کے پرائم منسٹر، لاہور کا پرائم منسٹر ہے. بالکل لاہور جو GT روڈ ہے، GT روڈ کے وہاں پہ جو سرائی کی بیلٹ ہے وہ بیچاری بھی رو رہے ہیں. اس کو بھی سارا آپ کے لیے پورا میدان کھلا ہوا ہے جی. پھر آپ پنجاب میں آئے نا جی، آپ دیکھ لیں اس مرحلے میں پنجے گانے ہیں پورے پنجاب میں. دیکھو بلاول صاحب جب نکلا ہے آپ دیکھ لے، بغیر گانے کے، بغیر بجانے کے، بغیر ڈانس کے ہماری جو یوتھ نکلتا ہے وہ جتنے چارج ہوتے ہیں، وہ جس طرح کے نعرے لگاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نکلا تو سن میں ہے، لیکن اس کا اثر اس پنجاب میں نہیں آ رہے نا. وہ پنجاب کو انہوں نے خالی چھوڑا ہوا ہے، انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے چھوڑا ہوا ہے. پنجاب میں بھی انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے. شاہ صاحب دیکھیے سندھ کے اندر ہمیشہ سے فیوڈلزم کا بہت راج ہے. وہاں پر یہ سرویز آفٹر سرویز نکلے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے ووٹرز ہیں 35 سے 40% تو وہ الٹریٹ ہیں، کیونکہ انہوں نے کبھی تعلیم دی نہیں وہاں پر لوگوں کو. انہوں نے کبھی اویئرنیس اور شعور پیدا نہیں کیا. بیکاز اٹ سوٹس them ٹو کیپ تھنگز. بھائی میں کمپلیٹ کر لوں پھر آپ بولیں. میں ایک منٹ آپ مجھے بولنے دینا. تو آپ کسی کو بولتے تو نہ انٹرپٹ کریں. آپ بالکل بولیں، میں ایک منٹ تو پھر نیا پاکستان تو نہ ہوا نا جی. اگر وہ فرض کریں وہی سوچ پرویل کر رہی ہے سندھ میں تو آپ کی ساری ایفرٹس تو ضائع چلی گئی. تو چوائس صاحب ایفرٹ نہیں ضائع گئی. ہماری تو وہ جماعت ہے جس نے اسٹرانگ ہولڈ جو کراچی کے اندر ایک MQM کا ہوتا تھا، ہم نے وہاں سے 8 لاکھ ووٹ لیے. ہمارے پھر بھی وہاں ریپریزنٹیٹیوز بیٹھے ہوئے اسمبلی میں. ہمیں وہاں اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتی ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو ضرورت ہے پورے پاکستان میں کام کرنے. سندھ میں آپ کا صدر کون ہے جی؟ سندھ میں ہمارے صدر نادر لغاری صاحب ہیں. اور وہ عام آدمی، غریب آدمی ہے وہ. نہیں بے شک نہیں ہے غریب آدمی. میں کب کہہ رہی ہوں؟ تو میں کسی کی ان کے لیڈرز اگر وہ فیوڈل لارڈز ہیں تو آپ کا لیڈر بھی فیوڈل لارڈ ہے. تو سندھ میں تبدیلی کہاں سے جماعت جمعہ 4 دن ہم تو نئی جماعت ہیں وہاں پر. یہ لوگ تو ماشاءاللہ حکومتیں کر کے یہ بھی مسلم لیگ میں تو یہ چیز حلال ہوتی ہے حرام ہوتی ہے. مسلمان کا تو نہیں ہوتا. میں ذرا ایڈ کرنا چاہتا ہوں اسی میں. آپ لوگ یہ دیکھیں، آپ یہ اسپیکٹ بھی دیکھیں کہ دونوں صوبوں میں جماعتوں نے پنجاب میں PMLN اور وہاں پہ کیوں کامیاب ہوئے. ایک تو ان کا آپس میں جو ایک دوسرے کو سپورٹ گٹھ جوڑ ہے وہ ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ ان دونوں کی اپنی اپنی وہاں پہ حکومتیں ہیں. نمبر 3 یہ کہ سندھ میں تو ایک رپورٹڈ فیکٹ ہے کہ انہوں نے بہت سارے بلدیاتی حلقے جو 2002 میں تھے جب پہلے، اس کو انہوں نے بہت زیادہ چینج کیا. نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی آپ کا الیکشن کا پولنگ کا عملہ ہے سارا بیچارے سکول کے ٹیچر اور وہ لوگ ہر سال ہر الیکشن میں یہی ہوتا ہے. ابھی لوکل باڈیز میں وہ زیادہ انفلوئنس کرتا ہے. لوکل باڈیز میں دیکھیں میری بات سنیں، وہ یہ سوچ رہی ہو کہ ہم ابھی
ابھی بھی ڈکٹیٹرشپ نہیں، کے سہارے جو بات ہے ایک الیکشن مکمل ہونے جیت دیں جائیں گے میڈم۔ اور ہم انڈیپینڈنٹ جو ہیں وہ انہوں اپنے ساتھ کر لیں گے. مجھے نہیں سمجھتا یہ کس ریالٹی میں لوکل رہتے باڈیز کے ہیں الیکشن ہے نا، جب یہاں یہ ہوتے ہیں ان کو چونکہ ایز اے کمپٹیشن ہی نہیں ہم دیکھ رہے. لوکل باڈیز کے جو الیکشن ہے نا، اس میں وہ لوکل سیاست بہت زیادہ آتی ہے، اسی میں وہیں کے ٹیچرز ہوتے ہیں، وہیں کی پولیس ہے. اس میں تو میں یہ سمجھتا ہوں جنرل پرویز مشرف صاحب نے ریفرینڈم کروایا تھا تو اس وقت بھی یہی ٹیچر تھے. ان لوگوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں. لیکن ایک بات ہے کہ اس وقت یہ دھاندلی نہیں تھی، اس وقت اس طریقے سے نہیں تھا کہ زبردستی پکڑ کر ان کو ووٹ دلوائے جائیں. دوسرا جو بلدیاتی الیکشن آپ نے کروائے تھے اس وقت بھی یہی ٹیچرز تھے. نہیں، لیکن کیا اس وقت کسی کی یہ رپورٹ ہوئی تھی کہ ریگنگ ہوئی ہے یا غلط بیلٹ پیپر ہوئی ہے یا رات کو میڈیا بات کر سکتا تھا نا اپوزیشن بات کر لیتی تھی، صرف ایک پارٹی تھی. آپ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ اپوزیشن تو نام کی چیز ہی نہیں تھی. نہیں، بات اپوزیشن کی نہیں، لیکن لوگ تو تھے، الیکشن تو لڑ رہے تھے نا. پیپلز پارٹی نے خود یہاں پہ لیکن بولنے کا حق نہیں تھا. ان کا جو سیکٹری جنرل پیپلز پارٹی کا جو پرانا وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب، ہی واز دی کینڈیڈیٹ فار دا ناظم آف راولپنڈی ڈویژن. پیپلز پارٹی نے بڑا اگریسولی کام کیا تھا. شاہ محمود قریشی صاحب بھی ناظم تھے، وہ تو بہت لوگ ناظم تھے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے بھائی سے بہت معذرت کے ساتھ، ایسا نہیں ہوا کہ پارٹی نے رول نہیں ادا کیا، لیکن سندھ میں تو یہ بھی بہت جگہوں پہ ان کے وزراء نے تو خود بیٹھ کے کہیں پہ اپنے ہی لوگوں کو ہرایا بھی ہے، لیکن بڑا انفلوئنس یوز کیا ہے لوگوں کو، دوسرے اپوزیشن کو وہاں پہ آنے ہی نہیں دیا گیا. جی چٹان، بہت معذرت کے ساتھ اپنے بھائی سے. ہم نے ان کے دور میں بھی، مشرف کے دور میں بھی سنسی بلدیاتی الیکشن زیادہ تر ہم نہیں جیتی تھے. اور یہ لوگ جو میدان میں آنے کی بات کرتے ہیں، پہلے عدالت آئے، میدان میں بعد میں آئے. ایک بار تو عدالت آئے، جو ہمارے دور میں بلدیاتی الیکشن تھے، عدالت بار بار بلا رہی ہے، وہ پارٹی پھر بیسس پہ نہیں تھے، گھر سے نکال کے عدالت تک پہنچائے. وہ پارٹی بیسس پہ نہیں تھے. لیکن ہر پارٹی کو اجازت تھی کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں. کسی کو ہم نے روکا نہیں. ہر بندے نے الیکشن لڑا ہے، ہر پارٹی نے نہ کسی کا کوئی تنظیم ہے، لیکن کسی نہ نے کوئی یہ اعتراض بلدیاتی نہیں کیا نمائندہ ہے، اور ہم تیسری قوت بن گئی اور ہم آ رہے ہیں اور ہم جا رہے ہیں. بیٹھے بیٹھے ایسے عدالت میں آ جائے، ایک بار پیش ہو جائے. عدالت کے لیے کہہ رہے ہیں ہم بیمار ہیں، عدالت کے لیے بیمار ہیں، اور سیاست کے لیے میدان میں آ رہی ہیں. دیکھیں جب ٹائم آئے گا، ہم نے یہ کہا تیسری قوت بننے جا رہی ہے. بریک لینے دیں ڈاکٹر صاحب. لیکن یہ چٹان صاحب نے آپ کو مشورہ بہت اچھا دیا ہے کہ آپ مشرف صاحب کو عدالت تک تو لے کے آئیں، پہلے الیکشن باہر نہ لڑیں. پنجاب میں ناکام ہوئی بریک کے بعد نون وہاں پہ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب، چٹان صاحب کا مشورہ ٹھیک ہے، جنرل پرویز مشرف صاحب کو باہر لے کے آئیں، اور جب تک آپ میدان میں نہیں آئیں گے آپ تیسری قوت نہیں بن سکیں گے. صرف ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے تو آپ پرویز مشرف صاحب کے اوپر خود ہی انہوں نے کتنے مقدمات بنائے ہوئے ہیں. ان کے اوپر انہوں نے 3 مرڈر کے مقدمات بنائے ہوئے ہیں. دیکھو بات یہ کہ ان کے اپنے پتہ نہیں کتنے کیسز ہیں جو کہ یا یہ جیسے نواز شریف ان کے لاہور میں کتنے بندوں کو کتنے بندوں کے اوپر ان کے خلاف ایف آئی آر کی ہے. میری بات سنیں، منہاج القرآن کے اب میں بھی نان سٹاپ منہاج القرآن کے کتنے بندوں کو انہوں نے قتل کیا ہے. انہوں نے اسلام آباد میں کتنے بندوں کو انہوں نے قتل کیا. کیا نواز شریف پہ ایف آئی آر کٹی ہے؟ کیا وہ شہباز شریف پہ کٹی ہے؟ وہ جو فیصلہ آباد کے اندر انہوں نے اپنے ہی بندے کو مار ڈالا. یہ کیا بات کرتے ہیں؟ پرویز مشرف صاحب جو جس نے کبھی پرویز مشرف صاحب نے کس کو قتل کیا یار؟ لال مسجد میں سر. پرویز مشرف نے آپ کو لال مسجد یاد ہے؟ لال مسجد یاد نہیں ہے، منہاج القرآن یاد ہے. لال مسجد that was operation conducted by the forces and plus the local administration. یہ decision was by the federal government. اور اسلام آباد کی جو فیڈرل کیپٹل کی جو ٹیریٹری ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا. میں کہتا ہوں یہ تو کسی پہ ایف آئی آر نہیں کرنے دیتے، اور جتنوں کو مروانا ہوتا ہے اپنے خاندانوں سے کہہ کے. آپ دیکھیں پنجاب کے اندر کتنے لوگوں کو انہوں نے یہ اس طرح پولیس کے تھرو مروایا، وہ سب بھول گئے. ایف آئی آر بہت ہے پولیس یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن میں ایک فیصلہ ہوا تھا لاہور میں کہ یہ ان کے خلاف پرچہ کاٹا جائے. پرچہ کاٹا انہوں نے وہ ساری اسی کو رکوا دیا. کیا بات کرتے ہیں کہ جی یہ عدالت میں پرویز مشرف کو عدالتوں تک جانا پڑے گا. کس کو انہوں نے قتل کیا یار؟ آپ اس کو نااہل قرار دے دیا. مجھے ایک بات بتائیں چوئی صاحب، مجھے ایک بات بتائیں، یہ صادق اور امین ہمارے
कायद को इन्होंने हयात नायल करार दे कितने दिया। वोट ये दिए कहां से ये कोर्ट में जाना सर, कोर्ट में जाए। जरदारी साहब कहां पे? तो हम गए हुए हैं ना कोर्ट में, कोर्ट में केस लगाए ना, ये आप इन्होंने लगाए? परसू करना है ना, हमने हम तो कोर्ट में कोर्ट में केस गए लगाए। हुए हैं। मेरी बात क्यों नहीं जाते? देखिए, हम ये हर कभी कोर्ट में बीमार हो जाते जाते हैं, कभी ये 18 हॉस्पिटल दफा। चले जाते हैं। चौधरी इनको साहब, कोर्ट जाने से परवेज डर लगता है, कोर्ट मुझे जाना आप उनकी बताएं बेइज्जती कि है। नवाज शरीफ बात या नहीं है, जरदारी मैं नहीं कितनी समझती दफा कि कोर्ट एक में गया? ऐसी पार्टी से आर्गुमेंट मुशर्रफ करनी जो है चाहिए जिनका 18 दफा गया है। ग्रास तीन रूट टाइम लेवल पे कोई नामो मेरी बात निशान सुने, नहीं। वो तीन एटीसी कोर्ट में, तीन एटीसी कोर्ट में गया, उसके बाद हाई कोर्ट में गया, हर जगह वो गया। कहाँ? सिंध में हर जगह गया 18 दफा। अच्छा, इस जरदारी किस कोर्ट में गया? नवाज शरीफ किस कोर्ट में गया? ये लोगों को कत्ल करते हैं, अपने रिश्तेदारों को मारते हैं, जरदारी साहब अपने 13 साल खानदान के लोगों को मारते हैं। सर यूसुफ इसकी बात जरदारी कर साहब रहे आज भी जाते हैं कोर्ट में। मैं भाई को एक मशवरा दे दूं, ये अपनों ने मुशर्रफ को मरवा दिया, पहले उसको की दिया आपने भी करोड़ों अपनी की बीबी तादाद को खुद ही में, मरवाया आपने। आपके ठीक है? करोड़ों आपके लोगों ने मरवाया, आपकी बीबी ने, मुशर्रफ ने नहीं किसी को फेसबुक मरवाया। में इतने, वो तो पाकिस्तान आके बेचारा फंस गया। वो मेरा ख्याल है सोशल अब मीडिया उसको पे लोग कोर्ट से पता आगे पता था, वो उसको दुनिया ये का पता था कातिल कि है, जो अब इनके के मैदान साथी में हैं, निकले ना, इन्होंने निकल देखे, गया वो वहाँ पे तरह। 10 पता बंदे था कि वेलकम करने FIA के लिए इनके नहीं पास थे। है। FIA को यूज करके पीपल्स पार्टी ने, रहमान मलिक ने बेनजीर भुट्टो मर्डर का केस बनाया। कहां से तहकीक करा रहे? UNO से जी, स्कॉटलैंड यार्ड से। अपने घर में तहकीक करो, अपने ही बंदों को तुम मार रहे हो, टेलीफोन गायब कर रहे हो, क्या कुछ आप लोगों ने किया अपने बंदों को? मुशर्रफ साहब सर बस या वो- हिस्सा बन जाए ना केस का। नहीं, बोल दे। जनरल बोल दे। मुशर्रफ साहब बोल दे। हिस्सा बन जाए केस का कि मैं प्रेसिडेंट था, मैं बेनजीर भुट्टो के मर्डर केस में हिस्सा बनना चाहता हूं, तो आप बन जाए और सारे एविडेंस दे दें। नहीं तो वो जाते हैं, कितनी दफा कोर्ट में गए, बेनजीर भुट्टो मर्डर केस में 5 दफा पेश हुए हैं। तो वो सब क्या बुलवाया है सारी ना? उम्र ही पेश होते रहना? वो तो जरूरत नहीं, अभी तक उन्होंने दोबारा तो नहीं बुलाया उनको बेनजीर भुट्टो मर्डर में। उसमें सर तो बात ये बंदे है involved हैं। डॉक्टर साहब कि आप माजी में थोड़ा सा झांक के देखें, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब 9 साल इस मुल्क के हुक्मरान रहे हैं, उस 9 तो उन्होंने वर्षों क्या कुछ नहीं किया में सुलह आसिफ के अली लिए? जरदारी बेनजीर भुट्टो के कैसे चलते रहे हैं सारे? आप देखें, कोई करप्शन थी, कोई लूटमार थी, कोई प्राइसेस बनी है, कोई डॉलर भाई लूटे कोई गए, बात करने कोई वाला है stock नहीं exchange था, वो लूटे खड़ा गए। हो जाता था, वो उन्होंने जेल में चला जाता है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैं समझती हूँ कि इस आर्गुमेंट में कोई फायदा ही नहीं देखो। डॉक्टर साहब भाई यार पॉलिटिकल पार्टी नहीं है ना, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। एक मिनट रुकिए, एक मिनट जी माहिदा साहब, आप मैं फरमाइए। समझती हूँ कि जी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी के यहाँ पे इनके इनकी कहने से कुछ तो नहीं बन जाएगी नहीं, ना। मुझे बताएं कितनी सीट Political इन्होंने party ये कब थे जब किस नवाज सूबे शरीफ से आया? कितनी सीटें ली है ये फौज की बता गोद दें में बैठ के आया ना नवाज शरीफ। मुझे क्या वो बता खुद देना। पार्टी बनाई थी? इन्होंने बनाई थी वो नहीं, पार्टी। आपकी पार्टी दे जवाब। आपकी पार्टी कैसी ने बात आप आपकी करती पार्टी हैं? ने कितनी सीटें ली वो जो उस वक्त गवर्नर भाई, था, कितनी उसको सीटें उसके ली घर आपकी बना के पार्टी ने? उसको सरिया दे के तो वो आप उनके फाइनेंस candidates का मिनिस्टर बन गया कोई था। candidate बता जियाउल दो, हक कोई MNA का जियाउल हक की candidate, गोद में कोई बैठ के तो वो candidate, आगे, कोई आप उनका। किसकी बात कर रहे हैं? चलो साहब मैं कुछ जी जी फौजी साहब, फौजी साहब ये बताइएगा कि इमरान खान साहब को सिंध खुद तशरीफ ले गए, तो ये सिंध में जाने के बाद आप ये समझती हैं कि अब आपके वोट बैंक में इजाफा हो जाएगा, अब आपको ज्यादा वोट्स मिलेंगे, ज्यादा सीट्स हासिल करेंगे आप? देखिए चौधरी साहब क्या होगा ये तो जब नतीजा निकलेगा तब पता चलेगा, मगर इट डज नॉट मीन कि आप कैंपेन ना करें। इसका ये मकसद नहीं है कि कोशिश तो करनी चाहिए इंसान को, हम तो कोशिश करेंगे, हमें तो आदत है। देखिए लेकिन कानूनी लिहाज से जलसा नहीं कर सकते आप। चौधरी साहब मेरी बात सुने, जो 3-4 जो भी लोग हैं, ये जमातें सारी, ये लोग हुकूमतों में रहे हैं और एक दफा नहीं, 2-2, 3-3 दफा नहीं, अब आए हैं पहली दफा। इनकी तारीख है, इन सब की तारीख है। आपके वैसे बहुत सारे लोग ऐसे जो पहले हुकूमतें हुआ बता के हम अपनी जमात की बात, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जमात का जो एक नजरिया है, जो मौकिफ है, जिसके ऊपर के ये मूवमेंट चली है, जो हमारे फॉलोअर्स हैं, हाँ जो हमारे फॉलोअर्स हैं, देखें ये तमाम जो जमातें हुकूमतों में रही हैं, इनको अपनी करप्शन के केसेस, इनको अपनी नाअहली के केसेस, इनको तमाम वो जो गुनाह पाकिस्तान की अवाम के साथ हुए हैं, जो कि इनकी नाकामियां हैं, जो कि हमारे कौम के पास पानी नहीं है, जो कि स्कूल नहीं है, हेल्थ के इदारे नहीं है, मजबूत इदारे नहीं है, ये सब जवाब दे ये सब जवाब दे हैं इन चीजों के लिए। ठीक है, हम तो हुकूमत में नहीं आए हैं, जब केबी कौम बहुत शो करेंगे तो फिर ही होगा ना। कौम बाशऊर वो हो जो चुकी वजीर है। जिसने बैलेट बॉक्स चोरी किए थे उसके खिलाफ क्या कार्रवाई इन्होंने की केस जाएगी? गिरफ्तार किया। हमने मुझे ये बिल्कुल बता किया। दो। आप राना मुझे ये सनाउल्लाह बता को दो। गिरफ्तार नहीं हमने कर रहे, किया। इन्होंने अपने वजीर को फारिग किया था, गिरफ्तार किया था। इनके राना वफाकी मशहूर के वजीर खिलाफ पे आपने कोई फैसलाबाद कार्रवाई में नहीं गोली की। चल गई और पकड़ लिया उसको, वहां मारा जब वो वोट डालने के लिए गया वफाकी वजीर। देखिए मैं खत्म करूं अपनी बात, में ये लोग माशाल्लाह काफी बोलेंगे। सुने चौधरी साहब, कहने का मकसद ये है कि चौधरी साहब कौम अब अवेक हो रही है,
हो नहीं रहे, देंगे इंशाल्लाह, कोई बात नहीं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये जो आज लोकल बॉडीज का इलेक्शन हो रहा है, ये तो वो जमातें जो कभी कराना ही नहीं चाहती थी, ये तो हमने प्रेशर डाला, ये तो इतना हंगामा मचाया गया। नहीं, लोकल बॉडीज का हमने प्रेशर डाला, हमने बहुत प्रेशर डाला। देखिए, इमरान खान साहब के ऊपर ये बात दुरुस्त है फौजिया साहिबा की कि इमरान खान के खिलाफ करप्शन का कोई केस नहीं आया, बाकी सब पार्टियों पे बहुत खतरनाक केसेस है। मैं तो आज परेशान था कि 2 खवातीन, लेकिन माशाल्लाह डॉक्टर साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा। इमरान खान साहब पे जो सीरियस केसेस है, अभी जो लिस्टें निकाली थी, जो बाहर दुनिया से उनको पैसा मिला है, आप मुझे ये बताए कि इसराइल के एक आदमी का जो न मुसलमान है न पाकिस्तानी है, बेकार बात है, आप बाई कर रहे हो। छोड़े ना, अब हमें भी बोल लेते हैं करप्शन के बात। इसराइल के आदमी का इसराइल के आदमी का क्या दिलचस्पी है कि वो पाकिस्तान में तब्दीली लाना चाहते हैं? पाकिस्तानी ने डोनेशन की थी, प्लीज ये बात नहीं करें। आप कह रहे थे कि अपनी बारी पे देखिए, आप ये ना बात नहीं करें। आपको 4 लोग वोट डालते हैं, वो भी नहीं डालेंगे। क्या दिलचस्पी है कि वो पाकिस्तान में नया पाकिस्तान बनाना चाहते हैं? जितने पाकिस्तानी मुल्क के बाहर बैठे हैं, वो नया पाकिस्तान चाहते हैं। फिर ये लोग बर्दाश्त नहीं करते, फिर इस तरह की वो आपकी करप्शन से तंग आ अच्छा, चुके हैं। दूसरी बात मुझे पूजिया कसूरी साहिबा बताए, मुझे भी पता है, माइजा को भी पता है कि इमरान खान साहब के असासी जो इन्होंने डिक्लेयर असासी हैं, मैं दावे से कहता हूं कि मेरे अहसासों से भी कम है और माइजा के अहसासों से भी कम है। माइजा, आप कभी हेलीकॉप्टर में लाहौर गई हैं? नहीं। वो रेगुलर हेलीकॉप्टर में बेनिगला आता है और जाता है। हुकूमत है ना, खबर आता है। चीफ मिनिस्टर पंजाब वो जहाज यूज नहीं करता। जो खर्चे ब्रेक ले दे, यही नुकता इसके बाद डिस्कस करेंगे। छोटे ब्रेक चाहिए ना। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो रवायती सियासी जमातें हैं, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, नून लीग है और पीटीआई भी है, अब कभी ऐसा होगा कि इन सब का असर खत्म हो जाए और आपकी जमात आगे आ जाए? देखिए, बात ये है कि लोग ये देखते हैं कि उनको रिलीफ कहाँ से मिलता है और मुल्क के लिए बेहतर काम कौन करता है, तरक्की कौन करता है, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम क्या करता है। वोट इनको क्यों दे रहे हैं लोग? देखिए, अब वो नजरियाती जो वो पहले बात थी ना कि ये पीपल्स पार्टी के नजरियात है, ये नून वालों के नजरियात है, वो बात नहीं रही, क्योंकि ये तो आपस में मिक्स हो गए, एक दूसरे के मफाद के लिए, अपने मफाद के लिए ये इकट्ठे हो गए। अवाम अब ये देखेगी, जो 2018 की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, अब जो इलेक्शन इस वक्त हो रहे हैं वो तो एक लोकल सियासत है, लोकल लोग जो जहां पे जिन्होंने अपने काम कराने, थाना कचहरी, 2018 के इलेक्शन तक मैं आपको ये बताऊं, इनकी जमात से खोसा साहब आपके पास आ गए हैं, बहुत सारे आ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। अभी ये बताइएगा कि ये खोसा साहब जो है कि ड्राई क्लीन खोसा हो गए हैं, क्या हो गए हैं? वो पुराने थे, इनके साथ इतने पुराने थे, नहीं तो आपने इनके पुराने जो लेके आप समझते हैं कि पार्टी की बात नहीं है। देखिए, वो एक पुराने सियासतदान है और अगर आप खोसा साहब को दे तो ही इज क्लीन। क्या उन पे कोई मर्डर का, करप्शन का, चोरी का, डाके का इल्जाम है जो इनके अपने जो हालिया मिनिस्टर है उनके ऊपर है? क्या उनके कुछ नहीं है उनके बारे में? ठीक है, अब इस तरह के बहुत सारे लोग जो इनकी हुकूमत से, इनके लोगों से तंग है, दे आर कमिंग। उस तरह और पार्टियों से भी आ रहे हैं, मुस्लिम लीग जितनी है उनको हम अदर देन नून के बंदे भी आ रहे हैं, दे विल बी मर्ज टुगेदर, विल मेक वन पार्टी। उसके बाद हम अलायंस करेंगे छोटे ग्रुप्स के साथ, पार्टी के साथ, इस तरह बन के हम तीसरी कुव्वत का मतलब ये, देखिए तीसरी कुव्वत का मतलब ये, शेख रशीद साहब आपके साथ नहीं, आप ठीक है, ये देखिए हम ये नहीं करें, हम पहले हम कहते हैं कि एक पीपल्स पार्टी है, एक नून है, तीसरी कुव्वत पीटीआई को होनी चाहिए थी। वी वर वेरी हैप्पी कि काम कर रहे हैं, वो नहीं ऐसे। ये फरमाया नाउ वी विल फॉर्म ए थर्ड रशीद साहब अपनी पार्टी के साथ आ रहे हैं आपके साथ। देखिए, शेख रशीद साहब भी आ जाएंगे, बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं, पूरी पार्टी समेत आना, उनको कहना है कि पूरी पार्टी समेत आए। पार्टी है, जैसे जब एक शख्सियत आती है तो उसके फॉलोअर भी साथ आते हैं। शेयर पढ़ना चाहता हूँ। किसी पहली ने कहा है कि ये साल अच्छा है, दिल बहल जाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। कोई ख्याल में रहना चाहते हैं कि 2018 में हमारा हुकूमत आ जाएगा, तो हम किसी के ख्याल में कदम तो नहीं लगा सकते। कह रही है कि हम लोग 2018 में आपके लोग टूट रहे हैं वैसे। नहीं, कौन से लोग टूट रहे हैं? पार्टी के अंदर जो लोग, जिस तरह आप यहाँ पे आए, इत्तेहाद हुआ, जिस दिन अनाउंसमेंट हुई, वो लोग बैठेंगे, इनको पता चलेगा, तो अब उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू इनको कर पता दिया। चलेगा लग के कितने लोग इनके टूट के आ रहे हैं, कितने दूसरे लोग आ रहे हैं। परफॉर्मेंस से आता है। मैं पिछले 10 साल में इन्होंने क्या कर लिया? मुस्लिम लीगों में सिर्फ एक नवाज लीग रह जाएगी, बाकी सारे इकट्ठे हो जाएंगे। हालांकि इट वाज द ओनली पार्टी दैट एग्जिस्टेड।
مجھے بتائیں کہ انہوں نے کیا کر لیا جس کی وجہ سے یہ بالکل ہی وائپ آؤٹ ہو گئے 2008 کے الیکشنز میں. تو میں یہ سمجھتی ہوں آپ کی پارٹی وائپ آؤٹ ہوئی تھی. ہم نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا, آپ نے اس کو نائل کرا دیا, ہم نے بائی کاٹ کر دیا. وائپ آؤٹ کیسے ہو گیا بھائی, یہ کیا آپ نے بات کی؟ کاف لیگ میری پارٹی تھی. نہیں, کاف لیگ میں ہم نے چودھری صاحب کمنگ بیک ٹو دا لوکل باڈیز. انہوں نے چٹان صاحب نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا کہ عمران خان صاحب کے پاس ہیلی کاپٹر کہاں سے آ گیا؟ دیکھیں چوہدری صاحب, ملک ریاض صاحب نے دیا ہے ہیلی کاپٹر, جہانگیر ترین صاحب ہیلی کاپٹر دیتے ہیں. میں نے نہیں کہا, میڈیا نے کہا. ملک ریاض صاحب کا ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں عمران خان صاحب. مجھے اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے اور میں نہیں سمجھتی. میڈیا میں خود رپورٹ کیا ملک ریاض صاحب کا آپ نے کیا تھا؟ نہیں, میں نے نہیں کیا. نہیں, ایک فیکٹ تو ہے اچھا, اوکے, میڈیا نے کیا, مجھے نہیں پتا. میڈیا تو بہت کچھ رپورٹ کرتا بھی ہے which is not necessarily true. یہ ایک فیکٹ ہے کہ ملک ریاض صاحب. اچھا, یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جو ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں, ایلیگیشن لگانے کا ٹھیکہ تو صرف ان لوگوں کے پاس ہے اور کوئی نہیں لگائے. ہم ایلیگیشن نہیں لگاتے, ہم صرف پوچھتے ہیں کہ نیازی صاحب محترم کا جو خرچ ہے اور ان کا جو ڈکلیئر اساس ہے وہ میچ نہیں کرتے. آپ مجھے بتائیے کہاں سے مل رہی ہے. تو میں جواب دوں, آپ پلیز دو. مجھے بہت خوشی ہے, میرے بڑے محترم بھائی ہیں فاٹا سے, کہ ان کو اتنی تکلیف ہو رہی ہے ان کوسچنز پہ. تو میری آپ سے گزارش ایک بہن کی حیثیت سے یہ ہے کہ آپ جائیے, آپ اپنی قیادت سے کہیے کہ جو کرپشن کیا اس ملک کے اندر, جو سوئس بینکس میں پیسے, آپ ان کا حساب لا کے قوم کو دکھائیں. پہلے آپ اپنا صاف کریں, پھر آپ ہم سے پوچھیں. ہم تو حکومت میں کبھی رہے نہیں. چودھری صاحب, ہمارے پاس جو کچھ ہمارے ایکسپینسز ہیں وہ سب حکومت کے خرچے نہیں ہیں. اگر ہمارے کینڈیڈیٹس کوئی پیسہ لگاتے ہیں یا خان صاحب کے لیے کسی نے جہاز کبھی ارینج کر دیا تو وہ اپنے پیسے سے, حکومت کا پیسہ نہیں ہے. یہ لوگ جواب دیں جو یہ حکومت کے پیسوں سے پاکستان میں بربادی کر رہے ہیں. جب جہاز اٹھتا ہے لاہور کے جلسوں کے لیے تو کس کے پیسوں سے جاتا ہے؟ کس پیسوں سے جاتا ہے. سرکاری جہاز استعمال جو بات ان کی درست ہے, عمران خان صاحب اگر جاتے ہیں تو یار کیا وہ حکومتی جہاز استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیں, بات یہ کرنی چاہیے کہ آپ ملک کے اثاثے لوٹ رہے ہیں, ملک کے جہاز چلا رہے ہیں, ملک کا خرچہ کر رہے ہیں. عمران خان نے کسی دوست سے لے لیا, دے دیا, تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ کسی کا پیسہ وہ پڑتا ہے کہ وہ اس کے بدلے لیتا کیا ہے. مجھ کا لنچ تو کوئی نہیں ہے, اگر دیتا ہے تو کچھ لیتا ہے. اور یہ بتائیں, یہ نہیں بتائیں گے تو میں بتاؤں گا کہ اس کے بدلے کیا لیتا ہے. آپ یہ بتائیں, آپ نے کیا کیا؟ پورا کے پی کے کا حکومت لیا ہے. وہاں پہ مائن کی جو سب سے زیادہ ٹھیکے ہیں وہ جہانگیر ترین کے ہیں. وہاں پہ جہانگیر ترین کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں گر سکتا ہے. ابھی جو ان کا اپریدی منسٹر جیل گیا تھا وہ جہانگیر ترین کے اختلافات کی وجہ سے جیل میں گیا. وہاں پہ شوکت سے 2 بار, جو شوکت سبزئی جو میری بہن بیچاری کی طرح ابھی تک عمران خان کے لیے میڈیا پہ لڑتا ہے, اس کو 2 بار جو بدنام کر کے منسٹری لیا جہانگیر ترین کی وجہ سے لیا, یہ ان سے لیتا ہے. وقت ہو گیا, کوئی نہیں ہے. وقت ہو گیا. میں چاروں مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خاص طور آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ بہرحال آپ ہی کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.